الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری یہ آپ کے علاقے آپ کے گاؤں میں جو حاضری ہے، یہ زندگی میں پہلی حاضری ہے۔ میں اس مسجد کا نہیں بلکہ اس گاؤں کا مہمان ہوں۔ اور اسلام حکم دیتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کو عزت دے۔ اور عزت دینا صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اسے پانی پلا دیا، روٹی کھلا دی،
اس کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے اسی نظام کو درست کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا، تاکہ دنیا جو بگڑ چکی ہے، دنیا کا جو نظام بگڑ چکا ہے، دنیا جو دوزخ کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے، دنیا جو جنت کو پیٹ کر کے جا رہی ہے، انبیاء ان لوگوں کو بلائیں، دوزخ سے بچائیں، جنت کی راہ دکھلائیں، شیطان سے ان کو دور رکھیں اور اللہ سے ان کی یاری کرا دیں۔ یہ پیغمبروں کا کام تھا، اور وہ الحمدللہ اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ کام اللہ جو انبیاء سے لیتا تھا وہ علماء سے لے گا، چونکہ اب انبیاء کے وارث وہ ہیں۔ اور آپ نے یہ باتیں اتنے یقین سے کہیں کہ ایک موقع پر بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ جو میری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی، آپ نے فرمایا یہ میری مسجد دنیا میں بننے والی آخری مسجد ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ مسجد دنیا میں اسلام کی ہسٹری میں بننے والی پہلی مسجد تھی باقاعدہ طور پر۔ ویسے چھوٹی سی ایک مسجد اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو غار سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک بستی تھی جواسہ، اس بستی میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، اور ایک نبی مسجد کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسجد بنے ہی نہیں، مسجد آباد ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول وہاں 3 دن رہے اور آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا ڈالی۔ پیغمبر مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، گویا آپ نے دنیا کو بتلایا مسلمان کی زندگی، مسلمان کا وجود مسجد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے مسجد، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، آپ کی یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کو یہاں اللہ دلی سکون دیتا ہے جو آپ کو گھر میں نہیں ملتا۔ گھر میں وہ سکون نہیں آتا، آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ دیتا ہے۔ صرف مانگنے والا سلیقہ ہونا چاہیے، بندے کو مانگنا آنا چاہیے، دینے والا کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے، کسی مسجد میں چندے کی اپیل ہوتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے وہ چندے کی اپیل کرتا ہے، لیکن میری اس مثال سے پریشان نہ ہوئیے گا، میں چندے کی اپیل کرنے والا نہیں ہوں، تسلی سے بیٹھے ہیں، نہ شروع میں نہ بیچ میں نہ آخر میں آپ سے چندہ نہیں مانگنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ چندے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 روپے 20 روپے لوگ دے کے جب وہ سارے چلے جاتے ہیں تو اس کو سمیٹ کے گنتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہوئے، وہ کہتا ہے جی 300 روپیہ 400 روپیہ۔ کوئی ایک اور شخص آتا ہے وہ اپیل کرتا ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جی کتنا پیسہ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ جی ماشاءاللہ 25,000 روپے ہو گئے۔ یہ فرق کس بات کا ہے؟ مانگنے کا۔ ایک کو مانگنے کا سلیقہ تھا، ایک کو نہیں تھا۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ، اور پیغمبر وہی سلیقہ سکھانے تو آئے تھے کہ اللہ سے مانگنا کیسا ہے۔
فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو میرا گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ میں تیری سنتا نہیں۔ ارے میں تو شیطان بھی اگر مجھ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ میری عمر کو بڑھا دے، میں تو اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرا بندہ ہے، گلے کرتا ہے میرے دروازے پر، ایک مرتبہ تو آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، ارے طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنی جبین نیاز کبھی میرے آگے جھکا تو صحیح، ارے ندامت کے دو آنسو، ندامت کے دو اتھرو میرے سامنے کبھی گرا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہارا پالنہار ہوں، مجھے پکارو۔ ارے دنیا میں جس کو بھی دیکھو گے 4 پیسے مانگ لو، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا، جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ایسا دینے والا ہے۔ آپ دنیا میں آزما کے دیکھیے، ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، کبھی مسجد کی دہلیز پار کر کے مسجد میں نہیں آیا، 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، منہ سفید ہو گئے، 32 منہ سے غائب ہو گئی، ضعیفی اور بڑھاپے سے کمر جھک گئی، کئی بیماریوں نے گھیر لیا، جو پیسہ جیب میں تھا علاج معالجے پہ لگ گیا، جیب بھی خالی ہو گئی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، جوان بچوں کی شادیاں کر دیں، بویں اپنے شوہروں کو سکھلاتی ہیں یہ تیرا بڈھا باپ اگر گھر میں رہے گا تو ہم اس گھر میں نہیں رہیں گی، یہ دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے۔ وہ ناخلف اولاد اپنی بیویوں کے کہنے پر بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے، بڑھاپے میں، ضعیفی میں۔ ارے جن کے سروں پر اللہ نے ماں باپ کا سایہ رکھا ہے، اسے غنیمت جانو، اس نعمت کی قدر کرو۔ جب یہ چھتری اٹھ جاتی ہے آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی قدر کیا کیجئے، ان کا احترام کیا کیجئے۔ یہ بڑھاپے میں جب گھر سے ان کو اولاد نکالتی ہے، گرتے پڑتے دھکے کھاتے، سارے دروازے بند دیکھتے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ کھلا دیکھتے ہیں۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں قدم رکھا،
اللہ رب العالمین سے ایک ہی فریاد کی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے کسوں کی، مجبوروں کی، لاچاروں کی فریاد کو سنے؟ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے جب یہ بندہ ہر طرف سے دھتکارا ہوا سفید بالوں کے ساتھ اپنے بوڑھے لرزتے ہاتھوں کو میرے آگے اٹھاتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے۔ اور ہم سچی بات ہے اس دعوت کے سوا ہماری کوئی دعوت نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سے جب بندے کی یاری اور دوستی بن جاتی ہے نا، آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی۔ آپ اللہ سے دوستی لگا لیں، یقین مانیے باقی ساری دوستیاں بے وفائی کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی دوستی کبھی بے وفا نہیں ہوتی، ہمیشہ وفا کرتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا، تم میرے خلاف بے شک محاذ کھڑا کرو، ثم کیدون فلا تنظرون، میرے خلاف تدبیریں بناؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ کفار نے کہا آپ اکیلے پوری برادری کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ قرآن میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان ولی اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کسی چیز کا ڈر ہونا نہیں چاہیے۔ اب یہ دوسری بات ہے، اللہ سے مانگیں کیسے، اللہ کو پکاریں کیسے، اللہ رب العالمین سے دوستی کریں کیسے، یارانہ کیسے قائم ہوگا؟ اللہ نے اس کا بھی حل بتایا، اس کا بھی حل بتایا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا والو، اگر تم پروردگار عالم سے یارانہ رکھنا چاہتے ہو، دوستی بنانا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب انہیں بتلا دیجئے کہ تم محمد عربی کے نقش قدم پر چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محمد عربی کے پیچھے چلنے سے گویا اللہ سے مانگنے کا سلیقہ تمہیں وہی بتائے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں وہی بتائے گا، روزہ رکھنے کا طریقہ تمہیں وہی بتائے گا، حج کرنے کا طریقہ تمہیں وہی بتائے گا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تمہارا مقتدا ہوں، میں تمہارا رہبر و رہنما ہوں، میں تمہارا لیڈر اور قائد ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو۔ حج سے متعلق آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو، طواف کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، کتنے چکروں کا نام طواف ہے،
صفا مروہ کی سعی کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں ختم کرنی ہے؟ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے یہ سارے طریقے پوچھ لو۔ ارے دنیا میں ایک ہی بندگی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری بندگی، میری عبادت کرو۔ میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا۔ اب اس عبادت کے لیے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے۔ اب یہ دو چیزیں آج کے درس کا سبق آپ رکھ لیجئے، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میں نے پھر واپسی کا سفر بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دو باتیں آپ پلے باندھ دیجئے، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے آپ لوگوں کو جس طرح آج آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ رب العالمین جنتوں میں بھی آپ کو اسی طرح جمع کر دے۔ اور جن لوگوں نے یہ پروگرام رکھا، منعقد کیا، اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے بھی تعاون کیا، اللہ رب العالمین ان کو عزت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، مال میں، ہر چیز میں، عمر میں، زندگی میں، بچوں میں، اولاد میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے گاؤں پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے بچائے، آپ کی نیکیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ میں نے دعائی تو کرائی ہے اور کیا کی۔